آدمی جو شادی نہیں کرتا, جو منہ مارتا پھرتا ہے ادھر ادھر, جو تجرد کی زندگی گزارتا ہے, فرمایا وہ شیطان کے نرغے میں ہمیشہ رہتا ہے. غلطی کا ہونا اور غلطی میں پڑنا ہر لحظہ اور ہر وقت اس کا امکان رہتا ہے کہ برائی مبتلا ہو جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ لڑکا اور لڑکی جب وہ شادی کر رہے ہوں تو معیار کیا ہونا چاہیے تمہارے لیے. اپنے لڑکے کی شادی تم کیسے کرو, اپنے لڑکیوں کی شادی تم کیسے کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں, تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. شادی خوبصورتی کی بنیاد پہ کی جاتی ہے, مال کی بنیاد پہ کی جاتی ہے, حسب نسب کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. میرے امتیوں, تم دین اور اخلاق کو ترجیح دینا, ہمیشہ خوش و خرم رہو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں غیر معمولی اہمیت کی حامل. ہم جب شادی کرتے ہیں اپنے بچوں کی تو دیکھتے ہیں کہ ان کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی, وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑے نہیں ہوئے, ابھی ہمارا گھر نہیں بن گیا, جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں کا جو حسب نسب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, جہاں شادی ہو رہی ہے وہ ہماری اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی حدیث آپ فرماتے ہیں, اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے پیغام شادی لے کر کے جس کی دینداری اور اس کے اخلاق کے بارے میں تمہیں اطمینان ہو, فانکحوہ, تو اس سے شادی کر دو. وَإِلَّا تَفْعَلُوا, اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے, تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ, تو زمین میں فتنہ پھیلے گا, فساد عریض ہوگا. آج ہم مسلمانوں کے درمیان بھی یہ باتیں ہیں کہ ہم نے شادی کو بہت مشکل کر دیا, ہم نے شادی کو بہت مشکل کر دیا. ہمارے بچے 25 سال 30 سال 35 سال کے ہو جاتے ہیں اور نہ جانے ہمارے پاس کیا کیا اس میں تعویلات ہوتی ہیں. فرمایا اللہ رب العزت جب شادی بندہ کرتا ہے تو راستے کھولتا ہے, روزیاں بڑھا دیتا ہے, اسباب پیدا کرتا ہے. ہم نے خود ساختہ ایسی چیزوں کو بنا رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور بچیوں کی جو شادیاں وہ ٹلتی چلی جاتی ہیں. دوستوں اور ساتھیوں, ایمان, اخلاق, خدا کا خوف, خدا ترسی, خشیت الہی, یہ وہ کرائٹیریا ہے, یہ وہ معیار ہے جو ہمارے گھروں میں سکھ اور چین لاتا ہے. جب ایک بہو گھر میں آتی ہے اور وہ دنیا دار ہوتی ہے, وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتی, وہ تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا سلیقہ نہیں جانتی, وہ اپنے ساس سسر کا ادب و احترام کرنا نہیں جانتی, وہ اس زمین پر اپنے گھر میں آ کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرنا نہیں جانتی, وہ اللہ اور رسول کی تعلیمات سے ناواقف ہوتی ہے, ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں پیدا ہوا کرتے. ایسے گھر میں اللہ رب العزت کے سپوت نے, اللہ رب العزت کے وہ بندے جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو غالب کرنے کی فکر رکھتے ہیں, ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. بار بار یہ بات آتی ہے, روہنگیا کے مسائل کیسے ہوتے ہیں, مسلمان کیسا کاٹا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. فلسطین کا مسئلہ ایسا ہے کہ 70 سال ہو گئے, ابھی خون مسلم خشک نہیں ہوا. شام کا معاملہ یہ ہے کہ روزانہ وہاں پر ہمارے بزرگ, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. کہیں بھی مسلمان سکھ اور چین کے ساتھ نہیں ہے. کہاں گئے محمد بن قاسم, کہاں گئے سلطان صلاح الدین ایوبی. تو بات یہ کہی جاتی ہے, بڑے پتے کی بات یہ ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, بخاری, امام شافعی اور بڑے بڑے جو اسلام کے سپوت پیدا ہوئے, وہ صحرا میں نہیں ہو گئے بلکہ ان کی جو تربیت ان کے ماؤں کے گود میں ہوئی. جب ان کی ماں انہیں دودھ پلاتی تھی تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. رات میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتی تھی کہ بار الہ, میں نے دعاؤں سے یہ سپوت حاصل کیا ہے, اس بندے کو اپنا دین کے خادم بنا لے اور اس کے ذریعے سے جنت میں جانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دے, یہ صدقہ جاریہ ہوں. تو دوستوں اور ساتھیوں, ہم اپنے بچوں کی تربیت, اپنے بچیوں کی تربیت اور شادی میں وہ معیار کہ بچی اچھی ہو, دیندار ہو, اور جو بچہ جس سے اپنے بچی کی شادی کر رہے ہوں وہ دیندار ہو, خوف خدا اختیار کرنے والا ہو, اللہ کی خشیت اپنانے والا ہو. یہ صورتحال جب ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو صورتحال وہ بنتی ہے کہ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. وہ امت جو آج کی اس دور میں لیو ان ریلیشن شپ, ہومو سیکسولیٹی کے اس زمانے میں نمونہ بنتے, اور کوئی بھی غیر مسلم خاندان اگر ہمارے گھروں کی زیارت کرتا دعوتی پہلو سے تو وہ دیکھتا کہ سکھ یہاں ہے, چین یہاں ہے, ہمدردی یہاں ہے, بڑوں کا احترام یہاں ہے, چھوٹوں سے پیار یہاں ہے, اور یہ جنت نشان ہے گھر. تو یہ بھی دعوت دین کا ابھرا ہوا پہلو تھا کہ جس سے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا. لیکن ہم ان ساری چیزوں میں خود مبتلا ہیں.